بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطيبات المطهرات وأصحابه وأعوانه وأنصاره أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين. اللهم أدخل السرور على قلوب المسلمين. اللهم تقبل شهدانا. اللهم اغفر موتانا. اللهم اغفر شيخي ووالدي وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم تقبل شهدانا. اللهم اغفر موتانا. اللهم اغفر موتانا. اللهم فك أسرانا. اللهم اشف مرضانا وجرحانا. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين يا رب العالمين. وصلي وسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطيبات المطهرات وأعوانه وأنصاره وإخوانه إلى يوم الدين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. سرمایہ داری کے زوال پہ بات کر رہے ہیں تو دوسری جو وجہ ہے سرمایہ داری کے زوال کی، جو خود کشیدہ ان کو مٹا دے تو تاکہ آسانی ہو پڑھنے. اچھا جی، تو دوم یہ کہ سرمایہ دارانہ نظام نے جن معاشرتی اداروں کا سہارا لے کر اپنی معاشرتی سب بندی کی تھی، وہ سب انحطاط پذیر ہیں. معاشرتی ادارے مثلا ہر تہذیب کے معاشرتی ادارے ہوتے ہیں، خاص جو اس تہذیب کے. دوسرے ادارے جو مطلب بحیثیت عمومی انسانی زندگی کے لیے جو ضروری ہیں وہ تو تہذیبوں میں مماثل ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ خاص ادارے ہوتے ہیں جو اس تہذیب کو ایک خاص اس کی خصوصیت عطا کرتے ہیں. مثلا اسلام میں جو ادارہ ہے، معاشرتی ادارہ جو اہم ترین ہے وہ خاندان ہے. سرمایہ داری میں وہ کون سے ادارے تھے جو اس کو سرمایہ داری کے ساتھ خاص تھے یا سرمایہ داری کو اس کی سرمایہ دارانہ خصوصیت عطا کرتے تھے؟ کیونکہ خاندان کی بنیاد پہ فرد تیار ہوتا ہے، تو سرمایہ دارانہ معاشرتی اداروں کی بنیاد پہ سرمایہ دارانہ فرد تیار ہوتا تھا. تو وہ ادارے کون سے تھے؟ جو سرمایہ دارانہ معاشرتی ادارے کی جس کا تذکرہ یہاں کیا ہے، وہ مزدور ہے. مزدور کی کیوں اہمیت ہے سرمایہ داری میں؟ لیبر بھی اس کو کہتے ہیں، ورکر بھی کہہ سکتے ہیں. لیبر یونین ہوتی تھی. تو یونین جو ہے آپ کو
لیبر یونین مطلب یہ ہے کہ اجتماعیت فراہم کرتی تھی، ایک خاص قسم کا بھائی چارہ، جس کی بنیاد جو ہے آپ کی کامنالٹی یا آپ کے درمیان جو قدر مشترک ہے وہ کیا ہے؟ آپ سب مزدور ہیں، کمانے کے لیے کام کر رہے ہیں، اچھی زندگی گزارنے کے لیے، یہ آپ کی شناخت. اور پھر آپ جدوجہد کرتے ہیں عدل کی، سرمایہ داری کے اندر رہتے ہوئے. تو آپ کو سرمایہ داری سے کوئی بغض نہیں ہے، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حصہ جو ہے وہ ملنا چاہیے ہمیں اس سارے کھیل میں، یعنی سرمایہ دار سارا نہ لے جائے، یعنی ہمارا منصفانہ حصہ ملنا چاہیے سرمایہ داری کے اندر. انصاف کا یہی مطلب ہے، عدل کا یہی مطلب ہے. تو اس کے لیے مطلب تحریکیں چلیں، بائیکاٹ ہوتے ہیں، اسٹرائکس ہوتی ہیں، قربانیاں دیتے ہیں آپ ایک دوسرے کے لیے. تو اس کے نتیجے میں جو ہے، اور پھر مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا بڑا حصہ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی ورک پلیس، یعنی جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں گزرتا ہے. تو اس کے نتیجے میں سوشلائزیشن کے ذریعے، سوشلائزیشن یہ ساری سوشلائزیشن ہے، یعنی معاشرتیت، معاشریانہ، یعنی یہ آپ کی معاشرت ہے. یعنی آپ تبلیغی جماعت میں ہیں، اگر تبلیغی جماعت میں آپ کا زیادہ کام گزرتا ہے اور وقت جو کام جو ہے وہ صرف ایک ضمنی چیز ہے، آپ کی اصل آپ کا مرکز جو ہے تبلیغی جماعت ہے وہ نکلتا ہے. اس کے نتیجے میں ایک انفرادیت، ایک شناخت پیدا ہوتی ہے، وہ بالکل مختلف ہوتی ہے اس شناخت سے جو ایک مزدور کی حیثیت سے آپ کے یہاں پیدا ہوگی. مثلا یا آپ جماعت اسلامی کے کارکن ہیں، آپ پارٹی ممبر ہیں، آپ اجتماعات میں جاتے ہیں، آپ امیر کی بات سنتے ہیں، آپ پیسے جمع کرتے ہیں، آپ قربانیاں دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، آپ کا گھر سارا اسی کے ارد گرد گھوم رہا ہے. تو وہ ایک مختلف، تو اس کو کہتے ہیں سوشلائزیشن. سوشلائزیشن کے نتیجے میں انفرادیت پیدا ہوتی ہے. تو سرمایہ دارانہ سوشلائزیشن کے نتیجے میں سرمایہ دارانہ، اور اس کا جو مقبول عام ذریعہ تھا وہ مزدور تھا، کیونکہ زیادہ تر جو ہے مزدور ہے. اور جیسے جیسے سرمایہ داری ترقی کرتی ہے، ہر آدمی مزدور بن جاتا ہے، مینیجر بھی مزدور ہوتا ہے. اور پھر مطلب یہ ہے کہ مینیجروں وغیرہ کی اپنی اجتماعیت ہے، شناخت ہے. دونوں کی شناخت سرمایہ کے ساتھ ہے. ایک کی شناخت ہے سرمایہ دار کے عدل، اور دوسرے کی شناخت یہ ہے کہ زیادہ زیادہ منافع. تو دونوں سرمایہ دارانی کی شناخت، تو دونوں سے جو ہے جو فرد پیدا ہو رہا ہے وہ سرمایہ دارانہ فرد پیدا ہو رہا ہے. لیکن مزدوروں کی اس لیے اہمیت ہے کہ مینیجر کتنے ہوتے ہیں؟ کم ہوتے ہیں. معاشرے مزدور تو ہر کوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے معاشرتی سطح پہ جو سرمایہ داری کو جو سرمایہ دارانہ فرد پیدا کرتا تھا وہ اجتماعیت اور لیبر. تو سرمایہ داری کے زوال کا ایک سبب یہ ہے کہ مزدوروں کی جو یونین تھی اس کی اجتماعیت ہے وہ ختم ہو رہی ہے. اس لیے کہ مطلب یہ ہے کہ اب سرمایہ جو ہے مزدوروں پہ حاوی ہو گیا، مینیجر حاوی ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں وہ اجتماعیت تر بتر ہو گئی. جب اجتماعیت بدتر ہو گئی ہے تو وہ انفرادیت پیدا نہیں ہو رہی، سرمایہ دارانہ جو ایک قوی انفرادیت تھی. اب جو ہے جو انفرادیت ہے وہ انتشار کا شکار ہے، اس کو نہیں پتہ میں کون ہوں. وہ صرف مطلب یہ ہے کہ کمانے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کا کوئی عمومی ہوپ نہیں ہے، اس کے کوئی بھائی چارہ نہیں ہے سرمایہ دارانہ بنیاد پہ وغیرہ وغیرہ. تو سیاسیت اور انتشار اور ناامیدی پھیلتی. یہ سرمایہ دارانہ معاشرت کے زوال کا ایک بہت بڑا سبب بھی ہے، اور اس کا کیا کہیں گے آپ، اظہار بھی ہے. دوسرا جو ادارہ
اور اس سے مطلب یہ ہے کہ ایک متعلقہ بات یہ ہے کہ جب سرمایہ داری یعنی 40-50 سال پہلے جنگ عظیم دوم کے بعد مثلاً یہ ہے کہ سرمایہ داری جو ہے یعنی معاشرہ جو کام کیا اس نے کام کی بنیاد پہ یعنی امپلائمنٹ ملازمت، ہر آدمی ملازم ہے اور ملازم آپ بنیادی طور پہ سرمایہ کے ہیں اور ملازمت آپ کی شناخت بھی ہوتی تھی، مطلب یہ کہ اس کا جواب کہ آپ کون ہیں، بنیادی جواب یہ نہیں تھا کہ عیسائیت میں مطلب عیسائی تہذیب میں عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، یہ بنیاد ہے، اور آپ یعنی یہ کہ دکاندار ہیں یا کاتب ہیں یا اور کوئی چیز ہے، یہ ایک ثانوی چیز ہے، جو چیز آپ کی شناخت ہے وہ آپ کا تو سرمایہ داری میں جو شناخت کا ذریعہ بنی تھی وہ آپ کا کام تھا، یعنی آپ کون ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، آپ مکینک ہیں ساری زندگی، لیکن یہ شناخت جو ہے اس بنیاد پہ تھی کہ آپ کی ساری زندگی اس کام میں گزرتی تھی، پھر آپ ریٹائر ہوتے تھے اور پینشن ملتی تھی اور وہ ساری اب جو ہے مطلب اکثریت کے پاس تو کوئی اس قسم کی شناخت اس لیے نہیں رہی ہے کہ جو لمبی مدت کی ملازمتیں بہت کم ہو گئی ہیں، یعنی جو مکینک ہوتا تھا یا فیکٹری ورکر ہوتا تھا وہ ایک کام کرتا تھا وہ ساری زندگی اور اس سے اسے شناخت بنتی تھی، اب جو ہے مطلب زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کے پاس پہلی بات تو یہ ہے کہ ملازمت نہیں ہے، ان امپلائمنٹ بہت بڑھ گئی ہے، کام نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ کام ہے تو مطلب زیادہ تر لوگ جو ہے جس گگ مطلب یہ ہے کہ پارٹ ٹائم جابس کرتے ہیں، مختلف جاب کر کے مطلب یہ ہے کہ کام نکالتے ہیں، آپ یہ نہیں ایک مستقل کوئی جاب نہیں ہے آپ کی وغیرہ وغیرہ، تو وہ شناخت نہیں بنتی۔ اور دوسرا جو اہم ادارہ سرمایہ داری کا جو معاشرتی ادارہ بھی ہے ایک لحاظ سے وہ مارکیٹ ہے، کیونکہ مارکیٹ میں ہی سرمایہ جو ہے نمو پاتا ہے، منافع پاتا ہے، اسی سے جو ہے مزدور کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اچھی زندگی، اور سرمایہ دار کو بھی اور مینیجر کو بھی۔ لیکن مارکیٹ جو ہے اور مارکیٹ کی جو دو خصوصیتیں، ایک ایفیشنسی اور دوسری ایکوالٹی، مساوات، ایکوالٹی۔ ایفیشنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایفیشنسی جو پوری سرمایہ داری کی بنیاد ہے ایک معنی میں، کہ کیونکہ بنیادی یہ ہے کہ سکیرسٹی ہے، کمیابی ہے، کہ خواہشیں بہت ہیں، ایسی اتنی خواہشیں ہیں کہ ہر خواہش پہ میرا دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے، اور جو وسائل ہیں وہ کم ہیں۔ تو سرمایہ داری نے کہا کہ یہ سکیرسٹی یا کمیابی کو ہم دور کریں گے ایفیشنسی کے ذریعے، اس میں ٹیکنالوجی بھی ہے، لیکن اس میں جو ہے مینجمنٹ بھی ہے، ساری ہر چیز ایفیشنسی کا مطلب یہ ہے کہ کم وسائل کے ذریعے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جائے، زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کیا جائے وغیرہ وغیرہ، تو اس سے سب کو فائدہ ہوگا۔ لیکن مارکیٹ کا جو ادارہ ہے وہ خود تباہ ہو گیا، کیونکہ مارکیٹ کی بنیاد تھی کمپٹیشن، مسابقت، اور مسابقت کے لیے ہے کہ مطلب کسی بھی مارکیٹ میں، چاہے وہ غذا کی مارکیٹ ہو یا گاڑیوں کی مارکیٹ ہو یا کپڑوں کی مارکیٹ ہو، یا اس میں کئی کمپنیاں ہوتی ہیں اور وہ ایک دوسرے سے مسابقت کرتی ہیں، اس کے نتیجے میں جو زیادہ ایفیشینٹ ہوتی ہیں وہ زیادہ منافع کماتی ہیں، جو ان ایفیشینٹ ہوتی ہیں وہ کم منافع کماتی ہیں، اور ان دا لانگ رن وہ یا تو اپنے آپ کو ایفیشینٹ بنا دیتی ہیں، یعنی یا پھر مطلب یہ ہے کہ وہ مر جاتی ہیں، کمپنیاں مر جاتی ہیں، میننگ ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن سرمایہ داری میں یہ تضاد یہ ہے کہ ارتکاز سرمایہ کا مطلب ہے کہ دولت جو ہے، سرمایہ جو ہے دولت نہیں، چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے، یہی ارتکاز کا مطلب ہے،
اور ارتکاز سرمایہ جو ہے ارتکاز قوت کا دوسرا نام ہے، قوت بھی چند ہاتھوں میں آ جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں جمہوریت کو بھی جو دوسرا ایک سوشلائزیشن کا طریقہ تھا وہ بھی کمزور ہوتی ہے۔ جب چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ مارکیٹ میں جو ہے زیادہ کمپنیاں نہیں رہتی، صرف چند کمپنیاں رہ جاتی، بلکہ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دو کمپنیاں، یعنی پہلے تو اولیگوپولسٹک کمپٹیشن، یعنی اصل کمپٹیشن کے بجائے اولیگوپولسٹک کمپٹیشن ہو جاتا ہے، یعنی چند بڑی کمپنی، اور پھر حقیقت میں اس سے بھی آگے بڑھ کے مناپلی ہو جاتی ہے کہ بنیادی طور پہ ایک ہی کمپنی ہے اور اس کی دوسری شاخیں ہیں، یا دو کمپنیاں ہیں جو ایک دوسرے سے کلوٹ کرتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور مطلب بڑی کمپنیاں جب اتنی بڑی ہو جاتی ہیں تو ارتکاز سرمایہ، تو اس لیے آپ دیکھیں امریکہ میں ارتکاز سرمایہ کا یہ ہے کہ پوری جو اکانومی اس وقت اسٹاک مارکیٹ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اسٹاک مارکیٹ میں 50% لوگوں کا تو حصہ ہی نہیں ہے، اور جو 80% شیئر ہیں وہ صرف 20% کے پاس ہے وغیرہ۔ مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ اس کے نتیجے میں عدم مساوات آتا ہے، عدم مساوات کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ سرمایہ داری کا جو سارا جواز ہے وہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ سرمایہ داری کے جو ادارے تھے، تو مارکیٹ جو ہے وہ مناپلی بن جاتی ہے، اور مناپلی کے نتیجے میں جو ہے اب دیکھیں نا اس وقت جو ہے امریکہ میں آئی ٹی والوں کا بنیادی طور پہ قبضہ ہو گیا ہے، حکومت پہ بھی اور پوری مارکیٹ پہ بھی، اور ان آئی ٹی والوں کا تعلق جو ہے فائنینس سے بھی ہے، ہر چیز سے ہے، یا بڑی یہ جو کمپنی ہیں جیسے امیزون ہے یا پھر گوگل ہے، یہ ہر چیز پہ ان پہ قبضہ ہے، کیونکہ ڈاٹا اور اس میں کمپٹیشن وغیرہ نہیں ہے، اور اس میں کوئی وسائل کی تقسیم ایفیشنسی بھی نہیں ہے، اس میں رینٹیئر ہے، مطلب یہ کہ ہر ایک جو ہے آپ کو کرایہ دے رہا ہے ہر چیز کا، اس میں کوئی پروڈکشن کم نہیں ہو رہی وغیرہ وغیرہ۔ تو بنیادی طور پہ جو ہوا ہے، یعنی انفرادیت بنانے والے ادارے کمزور ہو گئے یا ختم ہو گئے، کمپٹیشن ختم ہو گیا، اس کی جگہ مناپلی ہو گئی، اس کے نتیجے میں ارتکاز دولت ہو گیا، ارتکاز دولت کی جگہ عدم مساوات ہو گیا، تو اس کے نتیجے میں جو ہے پوری سرمایہ داری کی جو بنیادیں ہیں، معاشرتی بنیادیں، اس کی انفرادی جس سے تشکیل ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی، اور وہ عام جو آبادی ہے اس کا سرمایہ داری تعلق کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سب وہ شامل ہونا چاہتے ہیں لیکن شامل کیسے ہوں گے، مطلب ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، زیادہ تر پیسہ جو ہے 1% کے پاس یہ لوگوں کے پاس ہے، وہی سرمایہ دار ہیں۔ اب تو معاشرہ جو ہے بنیادی طور پہ سرمایہ دار ان معنوں میں نہیں رہا، غیر سرمایہ دار بھی نہیں ہے، سرمایہ دار ان معنوں میں ہے کہ وہ زیادہ، لیکن حقیقت میں ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو سرمایہ داری سے ان کی جو سرمایہ دارانہ شناخت ہے وہ بھی کمزور ہوئی ہے وغیرہ۔ تو یہ بات اس میں کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ ایک تمہید کے طور پہ میں نے یہ ساری چیزیں پہلے عرض کر دیں، تو انشاءاللہ اگلی بار جو ہے اس کو ایکچولی پڑھ بھی لیں گے، تاکہ اور ذہن میں پڑھتے ہوئے بھی چیزیں آئیں تو وہ بھی ان کی بھی تصحیح ہو جائے۔ اس میں ایکچولی یہ بھی ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب نے جب یہ اردو میں لکھی تھی، اس کے بعد اس کا خود ہی انگریزی ترجمہ بھی کیا، تو انگریزی والے میں بعض اوقات جو ہے تفصیل زیادہ ہے، تو وہ بھی اگر انگریزی آپ کو آتی ہو تو اس کو بھی سامنے رکھ لیں۔ اس کتاب کا نام ہے کیپٹلسٹ ویلیوز اینڈ آئیڈیالوجیز ان اسلامک اپروچ، اور میرے سامنے بھی پڑھی ہے، تو میں بھی اس کو چیزوں کو جو اس میں زائد چیزیں ہوں گی اگر ان کا شامل ہونا جو ہے اس میں شامل کرنا کوئی تک بنا تو کروں گا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔